ڈیئر شاہد اکیڈمی کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو 132 نمبر کیس کا ریویو ہے۔ عثمان کی 132 نمبر کیس الٹرا امیزنگ تھی اور ہو سکتا ہے ایکشن کو پسند کرنے والے مداحوں کو اس بار کی کیس زیادہ اچھی نہ لگی ہو، کیونکہ اس کیس میں لڑائی اور ایکشن والے سین کم تھے، لیکن اگر ڈرامیٹک اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو پرفارمنس کے لحاظ سے ہر اداکار بہترین تھا، کیونکہ اس بار اس سیزن میں ہر اداکار کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملا ہے۔ اور اس سیزن میں اناتولیا کا سردار بننے کا جو مقابلہ اس وقت ترک سرداروں کے درمیان چل رہا ہے، تو یہ اس سیزن کی بہترین چیز ہے۔ اور اس سیزن کے شروع میں یوں لگا تھا کہ یعقوب بے اور عثمان بے کے درمیان سرداری کی یہ دوڑ چند قسطوں بعد جا کر شروع ہوگی، لیکن دوسری ہی قسط میں ان کے درمیان جاری یہ جنگ اگلی قسط میں شاید کھلم کھلا دشمنی میں بدل جائے۔ تو اب باری باری اس قسط کے اہم واقعات اور کرداروں پر بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عثمان بے کی، اور اس قسط میں ہم نے کافی عرصے بعد عثمان بے کو نروس دیکھا ہے، وہ زہر کتائی والا سین ہو یا پھر درمیان قبیلے کے سردار یعقوب بے کے ساتھ۔ کیس کے آخر والا سین، حقیقت یہی ہے کہ عثمان بے کے ریپوٹیشن ایک دن یا ایک رات میں نہیں بنی، اور اس قسط میں عثمان بے بالکل مختلف عثمان بے نظر آئے، جو کہ دوستوں سے مایوس تھے، ایک سخت گیر باغ اور اپنے ولی عہد کے استاد نظر آئے، اور مستقبل کا سلطان بننے کے قابل ترک سردار۔ اور کیا آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ براک سنجیدہ اور پرسکون کردار کی بجائے اینگری کردار میں زیادہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، کیونکہ جن سینز میں عثمان بے ایک غصیلے اور بے رحم جنگجو کے دور پر دکھائے جاتے ہیں، تو براک اور سویت ان سین میں زیادہ اچھی پرفارمنس دیتے نہیں ہیں۔ اور اس قسط میں بھی ایسا ہی عثمان نظر آیا، خاص طور پر اورحان غازی کے ساتھ تلوار بازی کرتے ہوئے، اور دوسری بار یعقوب بے کی اصلیت کھلنے پر، جبکہ ناظرین کرام یعقوب بے والا کردار اداکار شاندار اداکاری کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک منصوبہ بندی کا تعلق ہے تو یعقوب میں مجھے عثمان بے کے معاملے میں بے وقوف لگا ہے۔ وہ اس طرح کہ یعقوب میں اتنی بڑی عمارت کا سردار ہونے کے باوجود لیکن اس نے ریموز کو کیسے جانے دیا، جبکہ وہ شخص یعقوب بے کے خلاف استعمال ہو سکتا تھا، تو اسے فرار کروانے سے زیادہ اور بھی بہتر طریقے تھے۔ جبکہ نئے اداکاروں میں مہمت اور اورحان غازی دونوں ہی اداکاری کے معاملے میں کانٹے دار مقابلے پر ہیں، لیکن اس قسط میں ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا، اور دونوں ہی اپنے والد کی طرف سے دی گئی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ جبکہ اس قسط میں اورحان غازی کی لو سٹوری پر زیادہ فوکس کیا گیا، اور شروع میں یہ نارمل سی بات ہے، لیکن نہ جانے مجھے کیوں یہ لگتا ہے کہ اورحان اور ہولوفیرا کی لو سٹوری سے زیادہ اورحان اور محمد بے کی دشمنی دیکھنا مداحوں کو زیادہ پسند آئے گا۔ جبکہ ناظرین کرام زہر کتائی نے اس قسط میں شاندار پرفارمنس دی ہے، اور ہم ابھی تک زہر کتائی کو صرف ایک مزاحیہ سینز کرنے والا اداکار یا مسخرہ سمجھتے آئے ہیں، جبکہ دوسری طرف کافیہ ہو گیا ہے کہ اس قسم کا سینیریو نہیں دیکھا گیا کہ عثمان بے کا کوئی الگ پارٹی بدل کر عثمان بے کو چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈر رہے تھے کہ زہر کتائی والا سینیریو سیزن 3 میں عالم شاہ اور بران کے سینیریو جیسا ہوگا، کہ جب عالم شاہ نے عثمان بے کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے برہان علب کو آیا نکولا سے رہا کروا کر عثمان بے کے پاس بھیج دیا تھا، اور برہان کو یہ محسوس کروایا کہ عثمان بے کمزور ہے۔ جبکہ یہاں بھی شروع میں کچھ ایسا ہی سینیریو محسوس ہوا، لیکن آگے جا کر سٹوری ہی بدلتی گئی، اور شکر ہے کہ معاملات زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئے، یعنی کہ اپنی تکلیفوں کو یاد کر کے زہر کتائی نے عثمان بے کو غلط سمجھا، اور ان کے علب کو بھی، حالانکہ اسے کئی سال تلاش کیا گیا، لیکن زہر کتائی کو صرف یہی یاد ہے کہ اس کے اتنے سال کس قسم کی قید میں گزرے، اس لیے اب وہ یعقوب بے کا حامی بن جائے گا، جو کہ اس سیزن کی کہانی میں ایک میجر ٹرانسفارمیشن ہے، جبکہ یہی چیز ان ایوانٹس کا دروازہ کھولے گی۔ لیکن ناظرین اکرام، آگے جا کر اگر یہ معاملہ کچھ ایسا نکلے کہ زہر کتائی یعقوب بے کے پاس عثمان بے کے لیے جاسوس بن کر گیا تھا، تو یہ سینیریو ہوگا جب ارطغرل میں جب ترگت بے ارطغرل غازی کو چھوڑ کر سیمون کے پاس چلے گئے تھے، اور بعد میں معلوم ہوا تھا کہ وہ تو ارطغرل غازی کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، تو پھر زہر کتائی والا سینیریو اسی حوالے سینیریو کی کاپی ہوگا،
اور ہمیں پھر سے ریپیٹیشن دیکھنی پڑے گی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے امید ہے کہ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ جبکہ علاؤالدین توقع کے مطابق نہایت ذہین نکلا اور گونچا خاتون کو چکمہ دے دیا۔ جبکہ آنے والی قسط کی کہانی خزانے کے اس نقشے کے گرد گھومنے والی ہے اور گونچا خاتون کی ماں سعادت خاتون کی انٹری اب کی بار اس قسط میں ہی ہوگی۔ نہایت شاطر، خطرناک، حد تک ذہین اور چلاک عورت معلوم ہوئی ہے۔ یعنی کہ مجھے یوں لگا کہ اس کی موجودگی میں ملعون خاتون کے جملوں کا ہر داؤ خالی جا رہا تھا۔ اور سعادت خاتون کے بارے میں یاد کریں کہ سیزن شروع میں ہونے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ مہنگے خاتون کو اب لوگ 3 سے ضرب دیں تو ایک سعادت خاتون بنے گی، لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ زہرا خاتون، ہزار خاتون اور مہنگے خاتون کو ملائیں تب بھی ایک سعادت خاتون نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے پاس جو اصلی قوت ہے وہ ہے اختیار اور طاقت، ایک بہت بڑی ترکمان امارت کے خاتون ہونے کی طاقت۔ اس لیے یہ بالا اور ملعون سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے اور آنے والی قسم میں مزید خطرناک ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے عثمانیہ کے کمزوریوں سے واقف ہوتے جائے گی۔ اور ناظرین، شکر ہے کہ بالا خاتون اپنے پرانے شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ سے کالج عثمان میں دھوم مچانے جا رہی ہیں، اور یہ کس ریلیز ہونے سے ایک دن پہلے ٹویٹر پر بالا خاتون کے مداحوں کی طرف سے ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا جس کا نام تھا #بالا خاتون عدل سنیریو، یعنی کہ بالا خاتون کے سنیریو کے ساتھ انصاف کرو۔ اور واقعی ناظرین اکرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ بالا خاتون کو اس طرح تنہا دکھانے کی بجائے محل میں ہی کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ٹھیک ہے، جنگوں میں عثمان بے کے حلب کی موجودگی میں بالا خاتون کا ہونا ضروری نہیں جس طرح سیزن 4 میں دکھایا جا رہا تھا، لیکن جس طرح سیزن 3 کی بالا تھی، میرے خیال میں اکثر مداح ویسے ہی بالا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹرینڈ پر بالا کے خلاف نہایت ہیئر فال کمنٹ دیکھنے میں آئے جو کہہ رہے تھے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب بالا اور ملعون دونوں کو ڈرامے سے نکال دینا چاہیے تاکہ ہم سکون سے یہ ڈرامہ دیکھ سکیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بالا اور ملعون کے فینس کی لڑائیوں سے تنگ آ گئے۔ لیکن ایسا کرنا بھی درست نہیں، ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ اس معاملے میں نیوٹرل رہ جائے اور ہر اداکارہ کو اس کا مناسب سکرین ٹائم ملے تاکہ ڈرامے کا مزہ خراب نہ ہو اور مداحوں کی دلچسپی قائم رہ سکے۔ بہرحال ادب علی کی بیٹی اور بھاجان روم کے سردار بالا خاتون اپنی پرانے شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ واپس آ رہی ہیں، اور اس کیس میں یونس امرے کے ساتھ ان کا سین نہایت اچھا تھا، جس میں یونس امرے نے جب یہ بہترین جملہ بولا کہ شیخ ادب علی کی بیٹی کو کون نہیں جانتا، اور واقعی عثمانی محل بالا کی سنجیدگی، ذہانت اور سمجھداری کے بغیر خالی خالیاں۔ جبکہ ناظرین اکرام، اگر ویسلوس کی بات کریں تو یہ ابھی تک سٹینج اور پر اسرار شخص نظر آ رہا ہے، اور یعقوب بیم اور عثمان بیم کے درمیان ہونے والے تمام مسئلوں اور معاملات کے پیچھے یہی شخص ہے۔ ویسلیز کیتھولک کرسچن ہے اور یہ اداکار ابھی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے۔ اور ناظرین اکرام، ویڈیو کے آخر میں کالج عثمان کی کیس کی ریٹنگ کی بات کریں تو اب کی بار اس قسم کی ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ 6.91 رہی، جو کہ سیزن 5 کے پہلی کیس سے زیادہ ریٹنگ ہے، جبکہ ایک کیٹیگری میں یہ 1+ کو بھی کراس کر گئی ہے۔ اور اس حساب سے کالج عثمان کا 5واں سیزن بہترین ہے کہ کوئی ڈرامہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی آڈینس کو اتنے لمبے عرصے کے لیے اپنے ساتھ جوڑے رکھے، لیکن یہ سیریز اس چیز میں کامیاب ہے، جبکہ کالج عثمان نے آتے ساتھ ہی جس ڈرامے کا بوریا بستر گول کروایا ہے وہ اینگن التان کا ڈرامہ چوپ عدم ہے، جو کہ کم ریٹنگ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بھی بدھ کے دن ہی آن ایئر ہوا تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، اپنی رائے کے اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔